بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں، اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع اور عنوان ہے نزلہ زکام کا قدرتی اور فطری علاج۔ اس سلسلہ میں بعض اکثر پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات ناظرین کی خدمت میں پیش ہیں۔ سوال ہے، زکام و نزلہ کیا ہے؟ اگر فاسد مادے ناک کی راہ سے خارج ہوں تو اس کو زکام کہا جاتا ہے، اور اگر فاسد مادے گلے اور منہ کے ذریعہ سے خارج ہوں یا پھر گلے یا حلق میں گریں یا سینے پر گریں تو اس کو نزلہ کہا جاتا ہے۔ سوال ہے کہ نزلہ زکام کے اسباب و وجوہات اور اس کے محرکات کیا ہیں؟ نزلہ زکام الرجی کی وجہ سے اور جراثیمی یا وائرس انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ گرم و سرد ہو جانا یا موسمی تغیر و تبدل یا پرخوری یعنی زیادہ کھا لینا، جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں، بعض چیزوں سے الرجی کے نتیجہ میں بھی نزلہ زکام کا عرضہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اگرچہ اس کے اگر اسباب دیکھے جائیں تو جو عظیم اور عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر مسٹر لوئس کونی جو جرمنی کے ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب مادہ فاسد سے جس میں انسانی بھر جاتا ہے یا اس میں کثرت سے پیدا ہو جاتا ہے، تو جس طرح پانی کی ٹینکی اوور فلو کی صورت میں اس کا اخراج ہوتا ہے، اسی طرح نزلہ زکام بھی اخراج پذیر ہوتا ہے، اور یہ انہی لوگوں کو زیادہ تر ہوتا ہے جن میں مواد فاسد کا رجحان یا میلان زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر یہ اگر کثرت سے مادہ فاسد جسم کے اندر موجود نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا۔ الرجیز انہی لوگوں کو زیادہ ہوتی ہیں جن لوگوں میں مواد فاسد کا بہت زیادہ ہوتا ہے، ان میں جراثیمی انفیکشن کی قبولیت کی استعداد بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس نقطہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ جو آئے دن نزلہ زکام کی زد میں رہتے ہیں اور گھرے رہتے ہیں، ان میں مواد فاسد کا جو بوجھ یا بار ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص مواد فاسد کے بوجھ سے بچ جائے، خود کو یعنی پرخوری سے اور ناقص غذاؤں کے استعمال سے بچائے اور قدرتی نظام زندگی اور قدرت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرے، تو اس کے جسم کے اندر مادہ فاسد کا بوجھ زیادہ اکٹھا نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ ان چیزوں کے حملوں سے بچا رہتا ہے۔ نزلہ زکام کی صورت میں ناک کے اندر جو لعابدار جھلی ہوتی ہے اور اس حصے میں بعض چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سوزش ہو جاتی ہے، اور سوزش کے نتیجہ میں دیگر جو عوارض یعنی علامات جن کا اگلے سوال میں پوچھا گیا ہے وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ نزلہ زکام کی عمومی علامات کیا ہیں؟ نزلہ زکام کی عمومی علامات: شروع میں چھینکیں آتی ہیں، ناک سے پتلا پانی بہتا ہے، آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، سر بھاری ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو شدید درد ہوتا ہے، بعض کو ہلکا، بعضوں کو نہیں ہوتا۔ مختلف لوگوں میں شدت و خفت کے لحاظ سے علامات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال عمومی علامات جو ہیں، جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں، وہ یہی ہیں۔ تو گلے میں پھر بوجھ شروع ہو جاتا ہے، گلے میں درد شروع ہو جاتا ہے، نگلنا دشوار ہو جاتا ہے اور گلا پکڑا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بخار، جسم میں تھکاوٹ اور دردیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی تفصیلی علامات تو کافی ہیں، لیکن بخوف طوالت ہم ان کو چھوڑتے ہیں۔ سوال ہے کہ نزلہ زکام کا ابتدائی بے ضرر علاج کیا ہے؟ اس کا نیچروپیتھی یا جو فطری علاج ہے اس کے مطابق
علاج نزلہ اخراج نزلہ، یعنی اس مادہ فاسد کو جسم سے خارج ہونے کا موقع دیا جائے۔ مسٹر لوئس کونی اسی سینس میں فرماتے ہیں کہ نزلہ زکام کا ہونا مبارک علامت ہے، یعنی اگر یہ ہو جائے تو یعنی اس بات کا اظہار ہے کہ جسم کے اندر مادہ فاسد ہے، زہریلا مادہ موجود ہے اور اس کو اخراج کا موقع دیا جانا چاہیے۔ یہ ایک مبارک علامت ہے کیونکہ اس کے نتیجہ میں انسان اور بہت سی پیچیدگیوں اور بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ اسی تسلسل میں ہمارے سید و آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ضروری حدیث محدثین نے نقل کی ہے کہ بعض چھوٹی بیماریاں بعض بڑی بیماریوں کا کفارہ ہوتی ہیں، جس میں نزلہ زکام کو بھی ایک بڑی بیماری کا کفارہ قرار دیا گیا ہے، اور اس کی تشریح کا یہاں موقع نہیں ہے۔ بہرحال یہ لوئس کونی کے نظریات کے مطابق اگر نزلہ زکام کا اخراج ہو جائے تو اس کا نتیجہ میں بہت سی بیماریوں سے انسان بچ جاتا ہے، لیکن اس کے آگے اگر باندھے جائیں، اس کو روکا جائے اینٹی الرجک ادویات کے ذریعہ سے یا اینٹی بائیوٹک ادویات کے ذریعہ سے یا بعض دیگر ایسی ادویات کے ذریعہ سے اس کو روکا جائے تو رکنے کے نتیجے میں چونکہ مواد فاسد اندر رک جاتے ہیں، لہذا نقصان کا اور پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ بہرحال اس کو اخراج کا موقع دینا قدرتی علاج ہے، یہ چند دنوں کے بعد خود بخود بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ البتہ دافع درد ادویات کا استعمال کرنے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، وہ حسب ضرورت استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن جو اس کا قدرتی اور نیچرل علاج ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پر بھاپ کا غسل سٹیم باتھ لیا جائے، جس کا تفصیلی تذکرہ ہم ایک دوسرے پروگرام میں کر چکے ہیں۔ مختصراً یہ کہ سفوف سونف یا سفوف ملٹھی آدھے سے 1 چمچ تک 2 لیٹر پانی میں ڈال کر تو الیکٹرک کیٹل کے ذریعہ سے نکر پہن کے باقی کپڑے اتار کے اوپر چادر اوڑھ کے بھاپ لی جائے، یا پھر جو MAZ نمبر 49 کے چند قطرے ملا کے اس پانی میں تو بھاپ لی جائے، پسینہ کھل کے آئے گا، مواد فاسد خارج ہوں گے۔ سردی کا زکام ہو یا گرمی کا، پسینہ جب کھل کے آئے گا تو جسم کی دردیں اور جو بہت سی علامات ہیں جو تکلیف دینے والی علامات ہیں وہ خدا کے فضل کے ساتھ از خود غائب ہو جائیں گی، اور انسان بہت سی جو دیگر پیچیدگیاں ہیں ان سے بچ جائے گا جو بعد میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر اس کو یکدم روکا جائے تو کن پٹیاں اور جو دوسرے سر کے حصے ہوتے ہیں ان میں بوجھ شروع ہو جاتا ہے، سر درد شروع ہو جاتا ہے اور سینے میں جکڑن شروع ہو جاتی ہے، کئی ایک تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔ ہم بار بار اسی بات پہ زور دے رہے ہیں کہ یہ چھوٹی سی بات اس کو نہ سمجھیں، اس کو اہمیت دیں، اور آئندہ بیماریوں اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے نزلہ زکام کو اخراج کا موقع دیا جائے، کیونکہ آج کل جدید طرز تمدن میں اس شوں کو کہا جاتا ہے کہ ہم شوں برداشت نہیں کر سکتے، حالانکہ شوں اگر کوئی اس کو روکا جائے، نزلہ زکام کو روکا جائے اور بلغم کو اور فاسد مادوں کو اندر ہی روک دیا جائے تو اس کے نتیجہ میں دمہ یعنی شاں کا سیٹی کا جو عرضہ ہے بہت سے لوگوں کو ہوتا ہم نے دیکھا ہے۔ بہرحال اینٹی بائیوٹک کا استعمال یا اینٹی الرجک ادویات کا استعمال بالکل بھی نامناسب ہے اور اس کے نتیجہ میں بہت سے نقصانات ہوتے ہم نے دیکھے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ اس کا قدرتی ہربل علاج کیا ہے؟ ہم چند ایک ہربل ادویات بیان کرتے ہیں، لیکن ان میں سے جو ضروری ہیں وہ الگ بیان کر دیں گے کیونکہ بعض اوقات یہ ساری ادویات نہیں مل سکتی۔ گل بنفشہ، استو خدوس، ملٹھی، سونف، اناب، گاؤزبان، یہ ہر ایک 50 گرام لے کر ان کو گرائنڈر میں پیس لیں، اور بعد میں 100 گرام لسوڑیاں وہ بھی گرائنڈر میں پیس کے اسی سفوف میں ملا لیں، اور 2 چمچ صبح شام کا جو شاندار یعنی ہربل ٹی بنا کر استعمال میں لائیں، اور یہ خدا کے فضل کے ساتھ بہت
ایسا ایک نسخہ ہے جو بے ضرر بھی ہے اور فوری طور پر نزلہ زکام سے تسکین جو علامات میں جو شدت ہوتی ہے اس کو تسکین بخشتا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں نہ مل سکیں تو ملٹھی اور سونف یہ دونوں 100 گرام لے لیں، ان کو گھریلو گرائنڈر میں پیس لیں اور 1 تا 2 چمچ صبح شام اس کا جو شاندہ یعنی ہربل ٹی بنا کر استعمال کریں، یہ بھی بہت مفید ہے۔ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا تردد نہ کر سکتا ہو تو وہ کیا کرے؟ تو وہ بازار سے انسٹنٹ جو شاندہ، جو شاندی یا جو شینا یا اس طرح کی اور جو بنے بنائے جو شاندے ہیں وہ خرید لیے جائیں اور ان سے استفادہ کیا جائے۔ ایسے ہی مارکیٹ سے بعض دوسری چیزیں جیسے سرفی کول یا دیگر پیٹنٹ ادویات میں سے لوک سپستہ، یاد رہے سپستہ لسوڑیوں کو کہا جاتا ہے، لوک السی یا لوک ملتاس، ان میں سے جو بھی چیزیں بازار سے بنی بنائی مل جائیں یہ بہت مفید ہیں۔ یہ بھی نزلے کو اور فاسد مادے کو جسم سے خارج کرنے میں بہت اچھا کردار ادا کرتی ہیں۔ دھنیا کا دھنیا 100 گرام اور کالی مرچ 3 گرام، ان کو گرائنڈر میں پیس لیں۔ اس میں استوخدوس کا بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے، استوخدوس بھی دھنیا کے برابر ڈال لیں اور چینی جو ہے یہ دونوں کے برابر وزن ملا لیں اور 20 سے 25 گرام کالی مرچ ملا لیں، تو اس کو سفوف کر کے رکھ لیں۔ 1 تا 2 چمچ صبح شام استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی بہت اچھا اور مفید علاج ہے۔ دائمی نزلہ کا علاج کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص گھر پہ یہ چیزیں تیار نہ کر سکتا ہو تو بازار سے کون سی چیزیں وہ خرید کر استعمال کریں؟ اطریف الزمانی، اطریف الاستوخدوس، اطریف الکشنیز اور تریاک دائمی نزلہ یا تریاک نزلہ، یہ مختلف دوا ساز اداروں کی چیزیں تیار کردہ ہیں، ان کو استعمال میں لائیں۔ اگر ایسے شخص جو خود تیار نہ کر سکتے ہوں وہ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایسے بعض لوگ جو خود تیار نہ کر سکتے ہوں ان چیزوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور سادہ نسخہ جو غذائی علاج ہے وہ ہمارے ذہن میں آیا ہے اور یہ بہت سارے لوگوں نے اس کو آزما کے بفضل تعالیٰ مفید پایا ہے، وہ ہے تخم خشخاش، مغز بادام شیریں۔ یہ بعض اوقات 2 ہی چیزیں کافی ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ اس میں سفوف سونف یعنی سونف لے کر ان کو سفوف کر کے وہ بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ یہ تمام ہم وزن چیزیں لے کر ان کے برابر وزن چینی ڈال کے تو اس کو 2 چمچ صبح 2 چمچ شام استعمال کرتے ہیں۔ بعد اس میں 4 مغز بھی اضافہ کر لیتے ہیں، شامل کر لیتے ہیں۔ اس میں بعض لوگ گل بنفشہ ڈال لیتے ہیں ہم وزن، اور بعض لوگ استوخدوس شامل کر لیتے ہیں، بعض لوگ دھنیا کا بھی اضافہ کر لیتے ہیں۔ بہرحال جو چیزیں میسر آ جائیں اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو چیزیں آسانی سے میسر آ جائیں انہی کو شامل کر لیں، اور جو شوگر کے مریض ہیں وہ چینی کا استعمال نہ کریں۔ ایک سوال یہ ہے کہ دواخانے یا جو دوا ساز ادارے ہیں ان کی چیزیں استعمال کرنے میں کیا حرج ہے؟ ان میں حرج نہیں ہے، لیکن جو غیر معیاری دوا ساز ادارے ہیں یہ شنید ہے، پتہ نہیں یہ کہاں تک یہ بات درست ہے کہ وہ سٹیرائڈز کا استعمال کرتے ہیں تاکہ مریضوں کو فوری طور پر فائدہ ہو اور ان کو زیادہ سے زیادہ شہرت حاصل ہو، اور سٹیرائڈ کا استعمال انتہائی خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ بس چاہیے کہ خود گھر پہ چیز تیار کر لی جائے، محنت کی عادت ڈالی جائے، جو چیز گھر میں تیار ہوگی وہ بے حد سستی ہوگی اور سارے گھر کے افراد میں عرصہ تک استعمال کی جا سکتی ہے، اس کے اوپر بھروسہ اور اعتماد ہوگا۔ گھر سے تیار کی جانے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ بازار سے لی ہوئی اشیاء سے قیمت کے لحاظ سے اور اصلیت کے لحاظ سے ہمارے خیال میں بہت بہتر ہوتی ہیں۔ بہرحال گھر پہ ان کو اگر تیار کیا جائے
تو ہم اس کو زیادہ بہتر سمجھیں گے۔ سوال ہے کہ نزلہ زکام کا ہومیوپیتھی میں علاج کیا ہے؟ ہومیوپیتھی میں جو ہمارا تجربہ شدہ نسخہ ہے وہ MAZ نمبر 49 ہے۔ یہ کسی ہومیوپیتھک سٹور سے تیار کروا لیں، لیکوڈ فارم میں 20 ml میں، اور الگ گلوبیولز یا ڈسکٹس 100 گرام لے لیں، ان کے اوپر چھڑک کر تو وہ استعمال کریں۔ یہ کافی عرصہ کے لیے کافی ہو جائیں گی، اور معاشی طور پر بھی اس میں کافی فائدہ ہوگا کیونکہ یہ بہت سستی پڑیں گی۔ اگر کوئی شخص MAZ 49 حاصل نہ کر سکے تو R49 ڈاکٹر ریک ویگ آف جرمنی کا نسخہ ہے، وہ لے لیں اور اس کو ڈسکٹس یا گلوبیولز کے اوپر چھڑک کر، یعنی لیکوڈ فارم میں استعمال نہ کریں بلکہ گلوبیولز کے اوپر چھڑک کر استعمال کرنے سے اکنامکلی یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، اور ذرا بھی اس کا بوجھ نہیں محسوس ہوتا، یہ پورے گھر کے لیے کافی ثابت ہوتی ہے۔ سوال ہے کہ دافع درد ادویات کا استعمال کیسا ہے؟ اس کا کسی قدر جواب ہم پہلے بھی دے چکے ہیں کہ اگر سٹیم کا غسل لے لیا جائے تو دردیں وغیرہ یوں ہی مادہ فاسد خارج ہوتا ہے۔ سٹیم بات لینے سے دردیں از خود رفع ہو جاتی ہیں اور کسی دافع درد دوا کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اگر کسی وجہ سے سٹیم بات نہ لے سکیں تو دافع درد ادویات لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ایلوپیتھک جو دافع درد ادویات ہیں ان کے استعمال کے دوران جن چیزوں کا ہم نے ذکر کیا ہے یا ہومیوپیتھک ادویات کا، وہ بھی ساتھ استعمال ہو سکتی ہیں۔ بیک وقت آپ وہ جو دافع درد ادویات ہیں ان کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ جو شاندے اور MAZ نمبر 49 یعنی ہومیوپیتھی نسخہ جات، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس طرح بہت اچھے نتائج ملتے ہیں۔ سوال ہے کہ اس کا اور ہومیوپیتھی کوئی جو مختصر نسخہ ہو، اگر کوئی MAZ 49 حاصل نہ کر سکے اور R نمبر 49 بھی حاصل نہ کر سکے، اور سمپل سا نسخہ کیا ہے؟ ہومیوپیتھی کا سمپل ایک نسخہ جو حفاظتی علاج بھی ہے، یعنی وبا کے دنوں میں جب یہ وبائی صورت میں نزلہ زکام کارزہ ہو اور وائرس یا جراثیمی انفیکشن کے نتیجہ بہت سے لوگوں کو فلو کی نزلہ وبائیہ کی شکایت ہو، تو ایسی صورت میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس وبائی نزلہ سے، فلو سے بچا جا سکتا ہے۔ وہ نسخہ ہے انفلوئنزیم 200، پائروجینم 200، بیسیلینم 200۔ ان تینوں ادویات کو لیکوڈ فارم میں کسی ہومیوپیتھک سٹور سے تیار کروا لیں، اور روزانہ 1 دفعہ یا ہفتے میں 2-3 دفعہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو 30 طاقت میں بنوا سکتے ہیں، لیکن 200 طاقت میں اگر تیار کروائیں تو ہفتہ عشرہ کے بعد یا بعض اوقات حسب ضرورت روزانہ یا دوسرے تیسرے دن استعمال کرنا بہت اچھے نتائج بفضل ہی تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔